السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی، اس رب کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہماری عزت کو برقرار رکھا، ہماری علماؤں کی عزت کو برقرار رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور آپ تمام کی دعائیں رنگ لائیں۔ رب کائنات نے آپ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہم تمام کی شان محافظ ناموس رسالت حضرت سلمان اظہری صاحب کو رہائی مل چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کن کنڈیشنوں میں، کن وجوہات کی بنیاد پر حضرت کو رہائی ملی ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حضرت نے کوئی بڑا جرم بھی نہیں کیا، نہ ہی کسی کو ٹارگٹ کر کے ان کو کچھ کہا ہے، لیکن بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے قرآن سے، ان کے عالموں سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی مومنوں کو ان کے اسلام سے دور کر دیا جائے۔ جب ان کے علماء، ان کے رہبر ان کو اچھی بات نہیں بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں صرف اور صرف شیطانیت بھری رہے گی، اور جب ان کے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر جو وہ چاہیں گے وہ مومنوں کے دماغ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کا ارادہ اور ان کا پلان ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے جو ایک وکیل ہیں ان کا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ان مرتبہ کو جو مولانا مفتی صاحب کو جو ضمانت ملی ہے، یعنی انڈین کی جو حکومت ہے اس کے خلاف، ان کے باہر جانے کا نہیں ہے، ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ آنریبل کورٹ میں ڈپوزٹ کرنا ہے، ہر پیسی میں کورٹ کے اندر حاضر رہنا ہے، اور ان کا جو پتہ ہے کورٹ کے بنا پرمیشن وہ پتہ چینج نہیں کر سکیں گے۔ اس آدھار پر ان کے شرطوں کے آدھے ان کو ضمانت کے اندر ریلیز کیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، مفتی سلمان اظہری صاحب کو غیروں نے صرف اس لیے ٹارگٹ کیا کہ یہ حق بیانی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، جوانوں میں ایک جوش پیدا کرتے ہیں، اسلام کے لیے جینے مرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جینا ہے، کس طرح مرنا ہے۔ اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یقین جانے مفتی سلمان اظہری صاحب جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارا ایمان زندہ ہے، ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے، الحمدللہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور یہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کا خطاب ہوتا ہے تو لوگوں میں اور خاص کر مسلمان نوجوانوں میں ایک جوش امڑتی ہے، اور یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر مسلمان نوجوان جاگ گئے تو پھر ہماری ماں نے ہم اتنا دودھ نہیں پلایا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں تک اگر کوئی بات پہنچے تو وہ صرف اور صرف شیطان کی بات ہو، ان کے اسلام کی بات، ان کے قرآن کی بات، ان کے احادیث کی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر حق بات، شریعت کی بات، قرآن کی بات نوجوانوں تک پہنچے گی تو یہ اپنے آپ کو پہچان کر ہمارے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جب سنی صحیح عقیدہ ایک مسلمان نوجوان ہمارے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ اس لیے ہمارے علماؤں کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کن کن شرطوں کے تحت ان کو رہائی ملی ہے۔ آپ دیکھیں کہا ہی کیا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ اس میں نہ ہی کسی کا انہوں نے نام لیا تھا، نہ ہی کسی کی دھرم کو ٹارگٹ کیا تھا، بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا، اور فلسطین میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ شعر پڑھا گیا۔ اور یہ جو شعر پڑھا یہ حضرت کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے۔ لیکن آپ سمجھیں، اس بات کو غور سے سمجھیں کہ اس میں پاسا ایکٹ بھی لگا دیا گیا کہ حضرت نہ ہی پروگرام کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی اپنا وہ مکان بدل سکتے ہیں، ایڈریس بدل سکتے ہیں، نہ ہی وہ دوسرے ممالک جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، لیکن دوسری طرف لوگ کسی طرح بھی اسلام کو برا بھلا کہتے رہیں، مسلمانوں کو گالیاں دیتے رہیں، ان پر کسی طرح کی کوئی FIR نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں کہوں گا ابھی بھی جاگو اور اپنے علماءوں کی حفاظت کرو۔ اگر یاد رکھو تمہارے علماء محفوظ ہیں تو تمہارے بچوں کی زبانوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے، اور اگر علماء کی حفاظت نہ کر سکے تو یاد رکھو تم اپنے ایمان کو کھو دو گے، اور اگر تمہارا ایمان تم سے چھین لیا جائے گا تو پھر تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اگر آ گئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ پتہ چل جائے
کہ انہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو ضمانت ملی ہے کس بنیاد پر ملی ہے, کن وجوہات کی بنیاد پر ملی ہے, اور غیر لوگ یہ حضرت کو اتنا الجھانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں. اگر اچھی لگی ویڈیو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.